ایک بوڑھا شخص گلی کے ایک کونے پر بیٹھا تھا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو سی رہا تھا۔ جب کوئی راہگیر اس کے قریب سے گزرتا، جب کوئی مسافر اس کے قریب سے گزرتا تو یہ بوڑھا شخص اپنی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھتا، روتے ہوئے پوچھتا، بیٹا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ وہ بوڑھا وہیں بیٹھا اپنی کمزور آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا رہتا، ساتھ ہی کہتا رہتا، لوگو، تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے کیا؟ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ایک دن ایک نوجوان اس بابا جی کے پاس آیا، قریب بیٹھ کر پوچھا، بابا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ بار بار تم یہی کہتے ہو کہ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، تو بتاؤ صحیح تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ہی بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میرا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا بیٹا مجھے بے یار اور مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس نے مجھے اس لیے چھوڑ گیا ہوگا کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میرے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، میرے بیٹے کو میرا بوڑھا ہونا بوجھ لگنے لگا ہوگا، میرے ہاتھ کی دعائیں نظر نہ آئی، میرے کپکپاتی انگلیاں نظر نہ آئی، میری کمزور آنکھیں نظر نہ آئی، میرے کمزور کندھا نظر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ جس شخص نے اسے سایہ دیا تھا، وہ شخص آج بھول گیا کہ جس باپ نے اسے مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، وہ بیٹا اس باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیوں، میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں پر آ کر مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابا، میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی تجھے لینے آ رہا ہوں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، میرا بیٹا ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کسی نے مجھے روٹی نہیں دیا، کسی نے مجھے کھانا نہیں دیا، کسی نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اپنا درد سناتے سناتے، اپنا دکھ سناتے سناتے عین اسی وقت بوڑھے کی موت واقع ہو گئی۔ بوڑھا سا مگر ایک جملہ دے کر مرا تھا، کہنے لگا، بھائیو، جا کر میرے بیٹے کو یہ کہہ دینا، او میرے بیٹے، لختے جگر، میرے نور نظر، تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، تو نے مجھے جو بھی میرے ساتھ کیا، میں نے تجھے معاف کیا، میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تو نے مجھے نوکر سمجھا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، میں نے تجھے معاف کیا، تو میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ نوکروں کا تعلق کرتا رہا، میں نے وہ بھی تجھے معاف کیا، مگر بیٹے، میری ایک چھوٹی سی خواہش، آخری خواہش ہے کہ پوری کر دینا، جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے، میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے میرے بیٹے، آنسو صاف کرنے کے لیے۔ جب تو میرے قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، اگر تو روتے ہوئے آئے گا، میں باپ کی قبر پر آئے گا، اپنے قبر کے اندر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی اپنے اولاد کے دکھ سہ کے جیا، آج اپنی آخری وقت میں بھی ظالم اولاد کو معاف کرنے کی اس دنیا میں سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، رات کا سناٹا تھا، مدینے کی گلیوں کی خاموشی تھی اور ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ اچانک مسجد نبوی کے قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی، اچانک مسجد نبوی کے بالکل قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی،
وہ آواز کچھ اس طرح کی تھی، یا اللہ میں نے تیرے لیے امتحان پر صبر کیا، میری اولاد کی طرف سے مجھے جو دکھ ملے میں نے قبول کیے، مجھے جو درد ملے میں نے قبول کیے، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا، مگر آج وہی اولاد مجھے دھتکار کر بھکاری بنا کر چلی گئی، آج اس اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، مجھے دھتکار کر بھکاری بنا کر چلی گئی۔ اللہ کیا یہی وہ اولاد ہے جسے میں نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا، جس اولاد کو رو رو کر مانگا تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکال رہا تھا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکال کر اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا۔ کیا یہ وہی اولاد ہے جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، جس کی وجہ سے میں نے دن رات پریشان ادھر ادھر بھٹکتا رہا، پریشان یہ کہ حضرت عمر فاروق بابا جی کی یہ دل دہلا دینے والی آواز سن کر رک گئے، آپ ٹھہر گئے۔ حضرت عمر نے فوراً بابا جی کی طرف قدم بڑھائے، قریب جا کر ایک بوڑھے شخص کو مسجد کے دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے پایا، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، مسجد نبوی کے قریب زمین پر بیٹھا رو رہا ہے، اس بوڑھے کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ نے بابا جی سے نرمی سے پوچھا، بابا کیا بات ہے، تم اتنے غمگین کیوں ہو، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سر اٹھایا اور جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا، دیکھتے اس کے رونے اور سسکیاں بڑھ گئی اور اضافہ ہو گیا بوڑھے شخص کے رونے میں، رو رو کر کہنے لگا، امیر المومنین میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنی جوانی اپنی اولاد کے لیے قربان کی، اولاد کے لیے زمین کا سینہ چیر کر روزی کمائی، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر قربان کیا، اپنی بھوک کو ان کی بھوک پر قربان کیا، اپنی مسکراہٹ کو اولاد کی مسکراہٹ پر قربان کیا، مگر آج اسی اولاد نے ان کے اوپر میں ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج اسی اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا امیر المومنین میں وہ بدقسمت باپ اپنی اولاد کے لیے روزی روٹی کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو جائے۔ حضرت آج ان بچوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک ظالم میری اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ہائے! بوڑھے کے درد بھرے جملے سنتے ہی حضرت عمر فاروق انہیں کے چہرے پر غصے اور دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ساتھ ہی کہا، بابا تمہارے کہاں ہے وہ بدمعاش جنہوں نے تجھ جیسے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا؟ تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آج اگر عمر زندہ ہیں، آج اگر عمر سلامت ہے تو کسی باپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قریب ہی ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ حضرت عمر کو دیکھتے ہی وہ نوجوان گھبرایا۔ مومنین آپ اس وقت یہاں کیسے آئے؟ حضرت عمر فاروق اس مظلوم باپ کے لیے میں یہاں آیا ہوں جس پر تم نے ظلم کی انتہا کر ڈالی، میں اس
लावारिस बाप के लिए आया हूँ जिसे तुमने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस गरीब बाप के लिए आया हूँ जिसे तुमने बेयार और बेमददगार छोड़ दिया। रसूल करीम का वो फरमान नहीं सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन को सताने वाला, वालिदैन को दुख देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। वो शख्स जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता। जो अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफें देता रहा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। उस नौजवान ने हाथ जोड़े बाप के कदमों पर हाथ रखते हुए कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं नादान था। मैं जान सका कि बाप की रजा में अल्लाह